الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جس میں سے آپ کو ایک آج فرمان سنایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن کتنی مرتبہ؟ صرف 80 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 80 ٹائمز جو درود شریف پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اور دل روشن ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، حضور سے عرض کریں کہ حضور ہمیں مدینے بلا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر کرم فرمائیں گے اور ہم انشاءاللہ عز و جل مدینے پہنچ جائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں کلام کی جانب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہزیب۔ شاہزیب بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ چلیں شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
کہاں مدینہ کہاں میری ہستی کہاں مدینہ میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے گناہ گار آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کہ یہ میرا وقار آپ سے ہے محبتوں کا صلہ کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ لیوں میں یار غار آپ سے سونے لیوں میں یار غار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے بے قرار میں بے حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ بتاتے ہیں، اور واقعہ بتانے کے بعد آخر میں آپ سے سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو موجود ہیں وہ غور سے واقعہ سنیں، انشاءاللہ عز و جل آخر میں سوالات بھی ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ پیارے بچوں، آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے۔ کتنے سال پہلے کی؟ 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سفر پر تھی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس بچے کو اغوا یعنی کڈنیپ کر لیا۔ کڈنیپ کر کے عرب کے مشہور بازار عکاظ میں بیچنے کے لیے پیش کر دیا۔ قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور یہاں سے بطور غلام بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ آ گیا۔ بیٹے کے غم میں دکھی والد گلی گلی محلے محلے تلاش کرتے کرتے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور شفقت کی امید رکھے فریاد کرنے لگا کہ ہم پر احسان فرمائیں۔ اب اس بچے کا والد کیا عرض کر رہا ہے حضور سے؟ ہم پر احسان فرمائیں، یہ رقم قبول کر کے ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے۔ شفیق و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھ لو۔ آپ نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں نہیں دے سکتا۔ اب بچے کے ہاتھ میں فیصلہ تھا، یعنی اسے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ کیا کرتا ہے، والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے یا رحم و کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اپنی قسمت کا فیصلہ سناتے ہوئے اس نے کہا میں ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں، یہ مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ اب امید کے خلاف، یعنی والد کو تو امید تھی بچہ کہے گا کہ میں اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، لیکن بچے نے کیا کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ والد جب امید کے خلاف جواب سن کر باپ نے کہا بیٹا تم آزادی کو چھوڑ کر غلامی پسند کر رہے ہو؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بچے نے کہا میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا؟ میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کا محبت بھرا جواب سن کر، یعنی اس بچے کا محبت بھرا جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف اس بچے کو آزاد کر دیا بلکہ فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اس بچے کا نام کیا تھا؟ زید۔ کیا فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ صرف آزاد نہیں کیا، آزاد کرتے کے ساتھ فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ یہ ذہین بچہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے کے لقب سے دنیا آپ کو جانتی ہے۔ اب آپ نے بچوں یہ واقعہ سن لیا، اب اس میں سے سوالات بھی ہوں گے۔ چلے اب یہ کون بتائے گا کہ یہ کتنے سال پرانا واقعہ تھا؟
چلے آپ بتا دیں. 15 سال. آپ کا جواب غلط ہے. کون بتائے گا اور بھائی؟ چلیں آپ بتا دیں پیچھے والے. مائک دے دیں ان کو. 1500 سال. آپ کا جواب درست ہے. 15 سال نہیں تھا, 1500 سال پرانا واقعہ ہے. اب یہ بچہ جو تھا یعنی جو صحابی تھے, صحابی کا نام کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں بھائی. حضرت زید بن حارثہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب یہ صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون بتائے گا ان کی خاصیت کیا ہے؟ ایک خاصیت بتائی گئی کہ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. اب یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کن میں سے تھے؟ اب یہ تھا نا بڑوں میں بھی کیا, بچوں نے بھی کیا, غلاموں نے بھی کیا. ان کی کیا خاصیت ہے؟ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کن میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے؟ پیارے بچوں, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے. کون تھے؟ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پیارے بچوں, آج ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے دیر سے سونا. یہ ایک بہت بری عادت ہے. دیر سے سونے کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ دیر سے سونے سے نماز فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی, جس کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے, اور دیر سے سونے والے بچے بعض اوقات اسکول یا مدرسے میں بھی لیٹ پہنچتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ایجوکیشن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. دیر سے سونے سے نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی, جس سے طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے, اور بعض اوقات بات پر غصہ بھی آ جاتا ہے. پیارے بچوں, دیر سے سونے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. اللہ پاک نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, اس لیے سونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. راتوں کو دیر تک نہیں جاگنا چاہیے, بلکہ جلدی سونا چاہیے تاکہ فجر میں آنکھ بھی کھل جائے اور نیند بھی پوری ہو جائے. تو پیارے بچوں, اس بری عادت کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے اور اچھی عادت اپنانی ہے, اور وہ کیا ہے؟ جلدی سونا. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج آپ نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ کیا ہے؟ دیر سے سونا. اب یہ بچوں کی عادت تو ہوتی ہے, وہ دیر سے کیوں سوتے ہیں؟ موبائل چلا رہے ہوتے ہیں, لیٹ نائٹ تک موبائل چلاتے ہیں. پھر فجر میں امی اٹھاتی رہیں, ابو اٹھاتے رہیں, وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں, اور اس طرح ان کی نماز فجر فوت ہو جاتی ہے. تو بڑوں کو بھی چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جلدی سو جائیں تاکہ فجر کی نماز میں وہ اٹھیں, اور بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب کو لے کر, اپنے بڑے بھائی کو لے کر مسجد جائیں اور مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج جو ہم نے بری عادت کے بارے میں سنا کہ دیر سے سونا, اس سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلدی سو کر نماز فجر اور باقی جگہ پر ہمیں ٹائم سے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت کے بارے میں سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ سنت کے مبارک سنتے ہیں, سنت کے بارے میں. اور آپ تمام جو یہاں پر موجود ہیں وہ غور سے سنیں, انشاءاللہ آخر میں آپ سے سنت کے بارے میں پوچھا جائے گا.
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی ہم سنت کے بارے میں سنیں اپنے اس سنت کو اپنی زندگی میں اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے جانوروں پر رحم کرنا۔ کون سی سنت ہے؟ جانوروں پر رحم کرنا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو، ان پر اس وقت سوار ہوا کرو جب وہ اچھی حالت میں ہوں، اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ تو پیارے بچوں، جانوروں پر رحم کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں پر بڑی نرمی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانوروں کی باتیں سنتے اور ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی جانور تکلیف دیتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جانوروں کے ساتھ رحم کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کون سی سنت کے بارے میں بتایا؟ ابھی بتائیں کون سی سنت حضور کی آج ہم نے بتائی آپ کو؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دو۔ جانوروں پہ رحم کرتے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر غور کریں کہ ہم اپنے اوپر ہی غور کر لیں کہ جانور تو ہم اگر بلڈنگ میں جا رہے ہوں، روڈ پہ جا رہے ہوں تو بلی گزر رہی ہوتی ہے، کتا جا رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، بلی کو پتھر مار دیا، وہ سیدھا سا بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب وہ آپ کو کچھ کر نہیں رہا تو آپ بھی اس کو نہ چھیڑیں۔ بلی تو آپ کے بھاگنے سے بھاگ جائے گی، لیکن کبھی کتے کو آپ بھگا رہے ہوں اور پھر اس نے آپ کو اوپر ریئیکشن کر دیا، اگر آپ اس کو شش کر رہے تھے، وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ گیا، اور پھر جب اس نے آپ کو اپنے دانت سے کاٹ لیا تو پھر آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ ہاسپٹل۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی جانوروں پر رحم کریں، یعنی جانور کو ہم چھیڑے نہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بری عادت ہے۔ جانوروں پر رحم کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے۔ اب بقرہ عید آتی ہے تو اس میں بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، بکرے کو کان سے پکڑ کے کھینچ کر ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم خود کے اوپر ہی غور کریں کہ اگر کوئی ہمیں کان سے ہی پکڑ لے تھوڑا سا، اور جس طرح ہم بکرے کو کھینچتے ہیں، دمبے کو کھینچتے ہیں، تو اگر وہی ہمیں جانور سمجھ کر اگر ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ اگر کوئی بھی ہمارا تھوڑا سا کان بھی کھینچتا ہے تو ہمیں کتنا درد ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جانوروں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جس طرح ہمیں تکلیف ہوتی ہے کان کھینچنے سے تو اس طرح جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بری عادت سے بچائے۔ جانوروں پر رحم کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے اور سنت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ سنت کی نیت سے انشاءاللہ عز و جل اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا